حوالہ میں دکھاؤں گا اسے. فرمایا 82 لوگ تھے. آؤ اس میں سے اہل بیت کے کتنے لوگ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ اہل بیت کے اطہار کے 21 افراد تھے. کتنے یار بول کر جواب دو؟ کتنے؟ 21. اور باقی کتنے؟ فرمایا 51 جو آدمی تھے وہ صحابہ تھے. یہ صحابہ کی اولاد تھی. آؤ ان میں سے 21 میں سے امام حسین کے بھائی کتنے تھے؟ مولا علی کے بیٹے کتنے تھے؟ دیکھا، اگر حقیقت سمجھ آتی، حقیقت سنی ہوتی، پڑھی ہوتی، آج جواب دیتے. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. امام حسین نے یہی کردار دیا تھا جو آج ہم نے اپنایا ہے. امام حسین نے سب سے پہلے بتایا، فرمایا عورتوں کا پردہ کرنا ضروری ہے. قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے. رب نے فرمایا عورتیں جو ہیں بڑی چادریں پہنیں. اور دوسری آیات رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النور آپ اٹھا کر دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں. فرمایا اس کی آیت کر دیکھیں. رب نے فرمایا مومن جو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن جو ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، آنکھوں کی حفاظت کرے. اور دوسری حدیث مبارکہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے جب قدم رکھے زمین پر، رب تعالیٰ نے پوری زمین کو، پوری کائنات کو مسجد بنا دیا. پھر آپ بتائیں، اگر آپ گھر میں ہیں تو مسجد میں ہیں؟ اللہ نے زبان دی ہے یار، بولیں آپ. کیونکہ پوری کائنات، پوری زمین مسجد ہے. پوری زمین مسجد ہے. پھر آپ گھر میں ہیں تو مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں تو مسجد میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ مسجد میں ہیں. اگر ماں کے سامنے کھڑے ہیں تو مسجد میں ہیں. فرمایا اگر آپ بازار میں ہیں، چوک میں ہیں، اگر کسی کی بیٹی کی طرف نظر کرتے ہیں، آپ بتائیں مسجد میں ہیں. مسجد میں ہونے کے باوجود آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو نماز رہ جاتی ہے. اور حضور کا فرمان ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں جواب دوں گا اس بات کا. فرمایا پوری کائنات، پوری زمین کو مسجد بنا دیا. پھر آپ بازار میں ہیں، جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کر دائیں بائیں دیکھ کے نماز رہ جاتی ہے. پھر آپ بازار میں ہو، کسی کی بیٹی کی طرف دائیں بائیں دیکھیں، پھر آپ غور کریں، آپ کی نماز رہ جائے گی. رسول اللہ نے منع فرمایا نماز اس حال میں پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فرمان ہے رب کو دیکھ رہے ہو. فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ضرور کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا جب ماں کے سامنے کھڑے ہو پھر نہیں دیکھ رہا؟ جب بازار میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے ہو نوجوان، کیا اس وقت رب نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا جب کسی سے بات کر رہے ہیں اس وقت رب نہیں دیکھ رہا؟ جب فلم و ڈرامے دیکھ رہے ہیں اس وقت رب نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا جب گھر میں، کیا اس لیے تو وہ آج کافر ہمارے سر پر سوار ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہے. آؤ پہلے غور کریں، 21 افراد اہل بیت کے، اس میں مولا علی کے 9 بیٹے تھے. کتنے؟ جس کو اللہ نے زبان حضور کا صدقہ دیا وہ والا ہے. 9 بیٹے، ان کا نام بھی بتاؤں. فرمایا ایک کا نام امام حسین، دوسرے کا نام غازی عباس، سب جانتے ہیں. فرمایا تیسرے کا نام ابو بکر بن علی. اگر علی کو صحابہ سے نفرت ہوتی پھر اپنے بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر کیوں رکھتے؟ آج لوگ امام حسین کی شان بیان کر کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. میں نے کہا 9 حضرت علی کے بیٹے موجود تھے. ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا، اللہ سبحان اللہ. دوسرے کا نام عمر فاروق بن علی تھا. تیسرے کا نام عثمان بن علی تھا. فرمایا یہ 3 تو یہ ہوئے. امام حسین 4، حضرت غازی عباس 5، اور اس کا نام چھٹے کا نام جس کا نام آج شیعہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے حضور کی ایک بیٹی نہیں. جو یہ اعتراض کرتے ہیں، اگر 5ویں کا نام امام محمد بن علی، کیا اس 5ویں کا نام جب لیا جائے گا تو ان کا سارا خاطہ خلاص. وہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. 11واں سپارہ ہے، غالباً 2 رکوع ہے. ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ، فرمایا بے شک نہ کرو. یا اللہ کیڑی چیز دے شک نہ کروں؟ فرمایا ان اللہ، بے شک نہ کرو. اشتری من المؤمنین، رب نے فرمایا میں سودا کیتے، میں تجارت کیتی ہے. اشتری، میں تجارت کیتی ہے. فرمایا میں من المؤمنین، مومنہ دے وچوں کچھ مومنہ دے نال تجارت کیتی ہے. من المؤمنین انفسہم،
فرمایا میں انہیں دیا جانا گھن گدن انفسہم بی اموالہم، فرمایا میں انہیں دا مال گھن گدے، میں انہیں کچھ مومنہ دے نال تجارت کی تھی۔ رب نے فرمایا میں نے کچھ مومنوں کے ساتھ تجارت کی ہے، انفسہم و اموالہم، فرمایا میں نے مومنوں میں سے کچھ مومنوں سے تجارت کی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا میں نے ان کا مال، ان کی جان خرید کر ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان کی مرضی ہے وہ جنت کو جس کو دیں، جس کو اس جنت میں بھیجیں، فرمایا اس کی مرضی ہے۔ فرمایا میں نے ان کا مال، ان کی جان خریدی ہے، میری مرضی ہے میں اس کی جان جہاں چاہوں ان کی جان ان سے لے لوں، جہاں چاہوں ان کا مال ان سے لوں۔ فرمایا یہ میری مرضی ہے، میں نے خریدا ہے، میں نے تجارت کی ہے۔ فرمایا تجارت کے بدلے اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان کی مرضی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، میں اگر چھوٹے سے بچے کو کھڑا کروں، ان سے پوچھوں بتاؤ فرمایا جنت حلال ہے یا حرام، یعنی جنت نیک ہے یا برائی، چھوٹا بچہ کھڑا ہو کر جواب دے دا، یہی جواب ہوگا۔ فرمایا جنت جو ہے یہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، فرمایا پاک ہے جنت۔ فرمایا پھر آگے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا جنت تو پاک ہے، یا اللہ جن سے تو نے تجارت کی ہے کیا وہ بندے بھی پاک ہیں یا پلید ہیں؟ رب نے فرمایا 22واں پارہ ہے، فرمایا اس کے اندر یہ آیات پہلا رکوع ختم ہونے کو ہے۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میں نے جن کے ساتھ تجارت کی ہے جنت عطا فرمائی ہے، ان سے ان کی جان ان کا مال خریدا ہے۔ فرمایا وہ عام نہیں، فرمایا وہ خاص میں سے خاص ہیں۔ اگر جنت بھی پاک ہے، میں نے جنت بھی پاک لوگوں کے سپرد کی ہے، پاک لوگوں کے۔ یا اللہ کتنے پاک ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پہلا پارہ ہے، اٹھا کر دیکھ، اس آیات کی تفسیر یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، جب میں نے اپنا گھر بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کی ڈپٹی لگائی، گھر میرا ہے، تو نے اسے پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ فرمایا جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو اپنی طاقت کے مطابق پاک رکھا ہے۔ فرمایا جب باری آتی ہے اہل بیت اطہار کی، میں نے پوچھا یا اللہ کتنا پاک؟ فرمایا ابراہیم نے اپنی طاقت کے مطابق پاک رکھا ہے۔ یہاں باری آئی ہے اہل بیت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میں نے اہل بیت کو اپنی شان قدرت کے مطابق پاک رکھا ہے۔ فرمایا یہاں ابراہیم کی طاقت ہے، یہاں ابراہیم کے رب کی طاقت ہے۔ یہاں رب فرماتا ہے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے اہل بیت کو اتنا پاک رکھا ہے۔ فرمایا کوئی برائی، کوئی نجس، کوئی غلط چیز ان کے قریب بھی نہیں آنے دی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدا، جن کی پاکی کا خدا خود پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے، آیا تطہیر سے شان ظاہر ہے اہل بیت۔ فرمایا کہ جن کی پاکی کا خدا خود پاک کرتا ہے بیاں، آیا ہے تطہیر سے پاک ہے شان اہل بیت۔ فرمایا ان کی پاکی کا بیاں تو خود رب کرتا ہے۔ اور دوسری بات پھر دیکھیں، یا اللہ اتنی کرم نوازی۔ فرمایا پھر مومنوں میں سے کچھ مومنوں سے میں نے تجارت کی ہے۔ اور پھر دوسری آیات ہے، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، پہلے فرمایا جن سے میں نے تجارت کی ہے،
جن سی جانیں میں نے خریدی ہیں. پھر آپ دیکھیں 16واں پارہ ہے، سورۃ مریم ہے، آیات اٹھا کر دیکھیں. فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. فرمایا جنت جو ہے ہم نے پاک لوگوں یعنی پاکیزہ متقی لوگوں کو عطا فرمائی ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ قرآن ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم نے جنت عطا فرمائی ہے. یہ جنت عطا نہیں فرمائی بلکہ اس آیات کی تفسیر میں رب نے فرمایا ان کو جنت کا وارث بنایا ہے، ان کو جنت کا مالک بنایا ہے. یا اللہ کن کو؟ فرمایا جن کے ساتھ ہم نے تجارت کی ہے. رب جن کے ساتھ تجارت فرمائے، رب فرماتا ہے ہم نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے. ان کی مرضی ہے، جنت کو جس کو عطا فرمائے وہ فرما سکتے ہیں. جنت کے مالک. فرمایا آؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین کربلا میں نہ جاتے، مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. حقیقت آج تک حقیقت بیان کی جاتی تو کوئی بندہ رافضی نہ بنتا، کوئی بندہ خارجی نہ بنتا. اگر ممبر پہ بیٹھنے والا ممبر کا حق ادا کرتا تو کوئی بندہ آج رافضی اور خارجی نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے آج تک حقیقت بیان نہیں کی ہے. آج تک ہم نے جو کربلا بیان کی ہے وہ روانے والی رونے والی کربلا بیان کی ہے. کربلا تو ایسے بیان کی جائے، فرمایا اگر کوئی بوڑھا بیٹھا ہو تو جوان ہو جائے. یہ ہے کربلا. امام حسین کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی. آپ غور کریں، اگر اتنی صدیوں کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو پھر امام حسین کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو طاقت اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی جو نواسہ رسول ہیں. فرمایا جو آج ایک ذاکر ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا تھا سنو رسول اللہ کی حدیث ہے، وہ سچ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. فرمایا میں امام حسین کربلا میں فرمایا مدفن ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہیں. فرمایا اس کے قریب 40 میل تک جو بندہ دفن کیا جائے وہ گناہگار ہو وہ جنتی ہے. اچھا آگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جنتی ہے. فرمایا اگر 40 میل تک جس بندے کو امام حسین کے اس قریب قرب میں دفن کیا جائے، فرمایا وہ بندہ امام حسین کی برکت سے جنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تیری بات میں تسلیم کرتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے. اور دوسری حدیث بھی فرمایا، دوسری بات بھی سماعت فرما، جو بندہ امام حسین کے قرب میں دفن ہو وہ تو جنتی ہے، جو رسول اللہ کے قرب میں دفن ہو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. آج امام حسین کی شان بیان کی جائے، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، فرمایا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. آج ہمارے سنی بھولے بھالے کیا کرتے ہیں؟ آج عورتیں بھی کہتی ہیں ہمیں بھی یہ منصیے بھروا کر دو، ہم بھی سنتے ہیں. میں نے سنیوں کو دیکھا ہے، فرمایا رات کے 1 بجے تک وہ بھی ان ذاکروں کو سنتے ہیں. میں نے کہا یہ حضور کا فرمان سمجھ نہیں آتا. حضور نے فرمایا من تشبہ قوم فہو منہم، فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، اس دھڑے میں شمار ہوگا. اور دوسری بات میڈیا کا دور ہے، فرمایا ہر جگہ آج ہر بات ہر بندہ مولوی سن لیتا ہے. میں نے اس کو سنا وہ یوں کہہ رہا تھا، اسے سنا یوں کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ حضور کا فرمان اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، دل میں جگہ دے، دماغ میں سمانے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ. حضور نے فرمایا من تشبہ، جو جس کی مشابہت کرے. اگر اس میں وضاحت کروں تو میں نے کہا 1 دن پورا لگ جائے اس کی وضاحت، کیونکہ ایک بات پر یہ ہم نے جو رکھی ہے کس کی مشابہت کی ہے؟ یہ ہم نے سفید لباس جو پہنا ہے کس کی مشابہت کی ہے؟ فرمایا یہ جو ہم نے امامہ پہنا ہے کس کی مشابہت کی ہے؟ آج آپ اور میں غور کریں، آج اس 10 دنوں میں
خیال رکھیں ان باتوں کا، اپنا ایمان بچائیں۔ فرمایا جو بندہ جس کی مشابہت کرے گا، آج میڈیا کا دور ہے، اگر آپ نے وہاں پر فرمایا ذاکروں کو سنا، فرمایا ان کو لائک کیا، فرمایا ان کو یس کیا، سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ان کے فالوور بڑھائے، فرمایا آپ نے سبسکرائبر بڑھائے، فرمایا آپ نے اس حدیث کی مخالفت کی، آپ اس دھڑے میں شمار ہوں گے، فرمایا جس دھڑے میں فرمایا یہ بکواس کرنے والے شمار ہوں گے۔ اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من قصر سواد قوم فهو منهم، فرمایا جو بندہ چاول کھانے چلا گیا، ان کے ذاکروں کو سننے چلا گیا، دیکھنے چلے گیا، چھت پہ کھڑا ہو گیا، گھر میں دکان میں فرمایا میوزک لگا کر سننے لگا، فرمایا جو جس حال میں اگر اس 10 دنوں میں اس نے کالا لباس پہنا، اس 10 دنوں میں اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو بھونکنے والے ہیں فرمایا ان کی بات سنی، ان کے پاس بیٹھا، دیکھنے کے لیے چلا گیا، ان کی مشابہت کے لیے لباس پہنا، یہ حدیث سامنے رکھے، فرمایا وہ کل قیامت کے دن اس دھڑے میں شمار ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا وہ بندہ ہے جو ان کے ساتھ جائے، صحابہ کو وہ بھونکے اور سنتا رہے، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نہ ان کی نماز قبول کرے گا، نہ ان کے روزے قبول کرے گا، نہ ان کی حج قبول کرے گا، فرمایا نہ عبادت قبول کرے گا، نہ ریاضت قبول کرے گا، نہ صدقہ قبول کرے گا، نہ خیرات قبول کرے گا۔ فرمایا یہ عام کام نہیں ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، فرمایا ان کی مرمت کرو، ان کو لتر لگاؤ۔ آج ہم خوشی کے ساتھ آج سنی بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے سنی، پڑھے لکھے سنی، جان پہچاننے والے سنی، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن ان ذاکروں کے نہیں تھے، ہمارے تھے، ہمارے، ہمیں انہوں نے پتہ نہیں کس کام پہ لگا دیا، ہم چلے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی قبرستان میں جا رہی ہیں، مسئلہ سماعت فرمائے، فرمایا آج قبرستان جاتے ہیں، فرمایا وہاں چاول لے کے جاتے ہیں جی قبروں کے پھینکنے کے لیے، کیوں جی پرندے کھائیں گے، میں نے کہا چھت پہ ڈال، پرندے نہیں کھائیں گے، دال لے کر چلے جاتے ہیں، میں نے کہا یہی چاول بنا پکا کسی غریب کو کھوا، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، یہ مسئلہ نہیں۔ دال لے کر قبروں پہ ڈالی جا رہی ہے، یار یہ کہاں سے آیا، دال لے کر قبروں پہ ڈالی جاتی ہے۔ میں نے کہا گلاب کی پتیاں چڑھا، فرمایا سبز رنگ کی چھڑی چڑھا، کھجور کے ساتھ وہ توڑ کے وہ رکھ، اسی سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے یہ چیزیں وہاں کی جائیں، اور عورتیں جا رہی ہیں قبرستان میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے منع فرمایا، خود رسول اللہ نے منع فرمایا، عورتیں جانی آج جاؤ، آج جمعے کا دن ہے، لے جاؤ، آپ بھی جاؤ، جمعے کے دن جانا سنت بھی ہے، اور مجھے دکھاؤ کہ اس دنوں میں جانا کہاں ثابت ہے۔ یہ تو ہم نے چل رواج بنا لیا، ارے 10 دن کو 10ویں کے دن تو آپ کو بیٹھ کے سارا دن قرآن پڑھنا چاہیے، سارا دن بیٹھ کر قرآن پڑھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ دن اتنا برکت والا دن ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا اللہ سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس دن کی قدر، اس 10 دنوں کی کیا قدر کی ہے ہم نے؟ امام حسین نے قربانی دی، اور یہ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جو میدان کربلا میں قافلہ پہنچا جا کتنے لوگ تھے؟ سب خاموش، کون بتائے حقیقت؟ کب ہم نے حقیقت سنی؟ ہم تو سننے کے لیے نہیں، دکانوں پہ بیٹھے رہے، گھر پہ 82 آدمی تھے امام حسین کے ساتھ لشکر میں، اور وہاں 3 روایتیں ہیں، 22,000، 40,000، 80,000 فرمایا یزید کے ساتھ تھے۔ فرمایا جو 22 بندے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، فرمایا صحابہ جنگ میں نہیں گئے، میں نے کہا اعتراض کرنے والے کا منہ توڑ جواب دے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار، اسے بتا فرمایا اگر امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا تھا؟ فرمایا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا جب امام حسین نے اعلان نہیں کیا تھا تو صحابہ کیسے جاتے؟ میں نے کہا اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے کیا پھر چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے؟ عقل کا علاج کرا۔ فرمایا میرا حق بنتا ہے، میں ادنا سا خادم ہوں۔ فرمایا کہ 82 آدمی، امام حسین نے اگر جنگ کرنی تھی، یزید بیٹھا تھا دمشق میں، امام حسین وہاں جاتے جنگ کرنے کے لیے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ فرمایا امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین ان خطوں کا جواب دینے کے لیے گئے تھے۔ فرمایا آئے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہمیں دین سکھائیں، دین بنائیں، دین پڑھائیں ہمیں، اس لیے امام حسین وہاں پہنچے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی
یزید کے ساتھ تو صحابہ تھے، امام حسین کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ آپ سو رہے ہیں سب، یہ حقیقت ہے، آپ اسے دماغ دل میں جگہ دیں، ہر بندے کا منہ توڑ جواب دیں، اور جو بات میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے میرے پاس آئے،